اکثر مرزائیوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں پر پابندی لگا دی گئی ہے پاکستان میں، ورنہ ہم نے سارے پاکستان کو مرزائی بنا لینا تھا۔ لیکن وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا تھا کہ ان کی کتابوں پر پابندی اور اسمبلی کی کارروائی پر پابندی اس لیے لگائی تھی کہ اگر ان کی کتابیں اور ان کی یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچ گئیں تو لوگ شاید ان کو مارنے کو دوڑیں اور حکومت شاید ان کی پروٹیکشن نہ کر سکے، ان کا تحفظ نہ کر سکے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ سن کے خود دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا ان مرزائیوں کی کتابوں پر پابندی ہٹا دی جائے اور مرزائی آپ کے سامنے یہ تعلیمات پیش کریں تو آپ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ سکیں گے۔ یہ ملفوظات جلد 9 کا صفحہ ہے 459۔ اس میں وہ کہتے ہیں ان کے مرزا صاحب کہ افسوس ان لوگوں نے بے وجہ پادریوں کی مدد پر کمر باندھ لی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے بشر تو آسمان پر جا نہیں سکتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اس لیے وہ خدا ہیں۔ تو پھر یہ لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان معراج نبوی کو پیش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی سفر کو پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے حضرت اقدس نے کہا کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتنے والا وجود تو نہ تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کی زبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس وجود کے بارے میں استعمال کی جائے، آپ برداشت کر لیں گے پاکستان میں؟ اگر ان کی کتابوں پر سے پابندی ہٹا دی جائے تو یہ ہیں وہ کتابیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر یہ 22 فروری 1924 کا الفضل اخبار میرے سامنے کھلا پڑا ہے، جس میں ان کے مسیح موعود نے کسی بندے کو خط لکھ کر یہ بتایا، اور یہ خط 29 جنوری 1924 کو ان کی مسجد مبارک میں کہتے ہیں پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ کوئی محمد حسین کلرک ہیں کسی دفتر میں، ان کو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سمجھائیں کہ اس طرح شک و شبے میں پڑھنا بہت منع ہے، شیطان کا کام ہے جو ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ہرگز وسوسے میں نہیں پڑھنا چاہیے، گناہ ہے۔ اور یاد رہے کہ شک کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا، اور نہ صرف شک سے کوئی چیز پلید ہو سکتی ہے، ایسی حالت میں بے شک نماز پڑھنا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ دعا بھی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہمیوں کی طرح ہر وقت کپڑا صاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کپڑے پر منی گرتی تھی تو ہم اس منی خشک شدہ کو صرف جھاڑ دیتے تھے، کپڑا نہیں دھوتے تھے، اور ایسے کنویں سے پانی پیتے تھے جس میں حیض کے لتے پڑتے تھے۔ ظاہری پاکیزگی سے معمولی حالت پر کفایت کرتے تھے۔ اگلی بات انتہائی تکلیف دہ ہے اور پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے یہ گپ لکھی ہے۔ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر یہ ازالہ و حام ہے، حصہ 2 میں 478 صفحہ روحانی خزائن کی 3 جلد کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیح وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا، لیکن وہ اس بے ادبی کو نہیں سمجھتے تھے کہ ایسے نالائق اور بے ادب کون آدمی ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودیں گے، اور یہ کس قدر لغو حرکت ہے کہ رسول مقبول کی قبر کھودی جاوے اور پاک نبی کی ہڈیاں لوگوں کو دکھائی جاویں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسی گندی زبان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ایسے ہی پاک اور مطہر ہے اپنے قبر میں، اپنے روضے میں، جیسے وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں گھر گیا، ام المومنین نے فرمایا کہ گھر میں نہیں ہیں، باہر نکل گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ کہتے ہیں میں گلی میں گیا، مجھے جدھر سے خوشبو آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہوا مجھے جس طرف سے خوشبو لا کر دے رہی تھی میں اس طرف کو چل پڑا۔ اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے میں مسجد نبوی میں جا پہنچا۔ میں نے دیکھا پیارے حبیب یمنی چادر کو اوڑے ہوئے مسجد میں لیٹے ہوئے۔ وہ خوشبودار
पाक जिस्म वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इस दुनिया में थे, ऐसे ही अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की जिस्मों को हराम कर दिया है ज़मीन पर कि ज़मीन उनके जिस्मों को खाए। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में हैं पाक जिस्म के साथ। और ये ज़ुबान देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हड्डियां दिखाई जाएंगी माअज़ल्लाह। फिर ये तोहफा गोलड़विया खोलें 205 सफ़ा रवानी खजाइन की 17वीं जिल्द। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 बरस तक भी उम्र न पहुंची, मगर हज़रत मसीह अब करीबन 2000 बरस से ज़िंदा मौजूद हैं, और खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छुपाने के लिए एक ऐसी जलील जगह तजवीज़ की जो नहायत मुतफ़न और तंग और तारीक और हशरातुल अर्ज़ की निजासत की जगह थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये किताबें हैं जिनके मतलब मिर्ज़ाई कहते हैं कि इनसे पाबंदी हटाओ, हम इनकी तबलीग करना चाहते हैं पाकिस्तान में। भाई अपने खलीफा से लिखवा दो कि हम इन किताबों की तबलीग करना चाहते हैं। अगर इन किताबों को लेकर हम पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में फैल जाएंगे और तबलीग करेंगे तो हम अपने नफ़े और नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं। हमारे साथ जो कुछ होगा हम भुगत लेंगे। खलीफा से ये लिखवा दो, हम भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। खोल दो, इनकी पाबंदी हटा दो, ये भुगत लेंगे। जब लोग आगे से रिएक्ट करेंगे तो ये भुगत लेंगे। इन किताबों में ये गंद लिखा हुआ है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर इस तरह की ज़ुबान है तो दीगर इस्लामी मुक़द्दसात के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई होगी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और उम्मुल मोमिनीन के बारे में। अस्तगफिरुल्लाह।